باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ دیکھو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اگر دو جماعتیں، دو گروپ آپس میں جھگڑ پڑے ہو تو تم ان کی اصلاح کراؤ، ان کی صلح کراؤ۔ اس کے بعد والی آیت میں ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ ایمان والے سارے بھائی ہیں، ان کے اندر اصلاح کراؤ، صلح کراؤ۔ اس لیے دیکھو میرے بھائیوں، ہم تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے رشتے داروں کے اندر کون بات چیت نہیں کرتے، کن کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے محلے کے اندر جانتے ہیں کہ کون سے پڑوسی کے بندی نہیں۔ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے۔ اس لیے تھوڑا سا غصہ آگے پیچھے کر کے پی جاوے، غصہ صبر کر لے، برداشت کر لے، اس کا بدلہ اللہ پاک ضرور دے گا۔ اور یہ جو حکم ہے نا، خود ہمارے نبی بھی صلح کرانے جاتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی عمرو ابن عوف کے کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو ہم صلح کرانے چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلح کرانے گئے، بہت دیر ہو گئی، اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دی، کافی دیر ہو گئی، ہمارے نبی تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیونکہ لوگ جمع ہو گئے تھے نماز کے لیے اور اللہ کے رسول ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں گے، امامت کرا دیں گے آپ؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جیسی آپ کی خوشی۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لوگ جمع ہو گئے، ہمارے نبی تو رک گئے، وہاں پہ دیر ہو گئی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کی، تالی یعنی اس طرح تالی بجانا، نماز میں تھے اس طرح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہوشیار کر رہے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول تشریف لے آئے، یعنی تم ہٹ جاؤ۔ تو ان کا دھیان تو بالکل نماز میں تھا، کوئی توجہ نہیں دیا۔ جب لوگوں نے تالیاں بجائی صحابہ کرام نے تو دیکھا تو اللہ کے رسول تشریف فرمائے، ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ ہمارے نبی نے اشارہ کیا لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، نماز پڑھائی ہمارے نبی نے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تم تالیاں کیوں بجاتے ہو؟ یہ تو عورتوں کا طریقہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو مرد کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور عورت کیا کرے گی؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، وہ آواز نہیں نکالے گی، بولے گی نہیں وہ۔ پھر ہمارے نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ میں نے تو اشارہ کیا تھا کہ نماز پڑھا دو۔ تو فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے نماز پڑھا دے۔ تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہمارے نبی وہاں صلح کے لیے گئے، نماز میں بھی دیر ہو گئی اور ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم خوش نہ ہوئے، بعض مرتبہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو وہ دونوں آپس میں لڑے ہیں تو لڑنے دو، نہیں ایسا نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ملا دیں گے، ہمارا کیا جائے گا میرے بھائی؟ مل جائیں گے، ان کی عبادت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اللہ ملانے والے سے راضی ہو جائے گا۔ ارے جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ دو ملانے والوں کے لیے جھوٹ بولیں گے نا تو چل جائے گا۔ تو اگر ہمارے رشتے داروں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، محلے کے اندر اگر ہمیں معلوم ہے کہ دوستوں کے اندر کہ جھگڑا پڑا ہوا ہے ان کا، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم فکر کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تو ہمارے سمجھانے سے اگر مل جاتے ہو تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق